افلا يتدبرون القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قل کہہ دیجئے اے پیغمبر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جہاں بھی قل کا لفظ آتا ہے اس کے بعد پیغام بہت اہم ہے. یہ تو سارے قرآن کی ہر آیت ہی اہم ہے. تو جہاں پہ لفظ قل آتا ہے اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوتا ہے کہ آپ اس بات کا اعلان کر دیں. قل کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے. اللہم، اللہم کا معنی یا اللہ. میم جو ہے نا یہ اس کے معنی میں جو اللہم کے ساتھ ہے اس کے معنی ہے یا اللہ. اللہم یا اللہ. مالک الملک، بادشاہت کا تو ہی مالک ہے، ساری بادشاہت کا. قل اللہم مالک الملک، کہہ دیجئے یا اللہ ہر طرح کی بادشاہت کا مالک تو ہے. الملک لفظ جو ہے نا ملکیت کا ہونا، مالک ہونا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے. اللہ کے ناموں میں سے ہے مالک. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. بیدہ الملک، اور اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے. مالک حقیقی ہم کہتے ہیں نا، یعنی حقیقی مالک اللہ ہے. باقی جتنی بھی مخلوق ہے وہ ساری جو ان کے پاس ہے نا اس کا مالک بھی اللہ ہی ہے. اگر فرشتے ہیں تو ان کے پاس جو صلاحیتیں ہیں وہ اللہ نے عطا کی ہیں، ان کا مالک اللہ ہے. چلو وہ تو ہم نے دیکھے نہیں، ہم ایمان لاتے ہیں بالغیب. انسان ہیں، حیوان ہیں، شجر ہے، زمین ہے، جو کچھ اس کے اندر ہے، آسمان ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، سب کا مالک اللہ ہے. ہم اپنی کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، اپنی جان کے مالک نہیں ہیں، اپنے ہاتھوں کے مالک نہیں ہیں. یہ جو ملکیت ہمیں ملی ہے نا اعارتاً، وقتی طور پر، جب اللہ چاہے گا لے لے گا. تو مالک حقیقی وہ ہے. اس لیے کسی انسان کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنی جان لے لے، خودکشی کر لے. حرام ہے نا. اتنا ہی گناہ ہے جتنا کسی دوسرے کو قتل کرے. تو اللہ مالک ہے. قل اللہم مالک الملک، تمام بادشاہت اسی کی ہے.
تؤتی الملک من تشاء، تو عطا کرتا ہے الملک بادشاہت، یہ جو بھی ملکیت ہے، من تشاء جس کو تو چاہے، اور اس ملکیت میں سے جتنا چاہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا کر دیتا ہے۔ اب ہم پیچھے پڑ چکے بنی اسرائیل کے واقعات میں کہ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ پیغمبر اپنے وقت کے پیغمبر سے کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دے، ہمارا بادشاہ ہو جس کی قیادت میں ہم جہاد کریں، لڑیں، قتال کریں، کیونکہ نبی کو پتہ تھا اپنی امت کا۔ انہوں نے کہا تم کہتے رہو، کہہ تو رہے ہو، لیکن اگر بادشاہ اللہ نے مقرر کر دیا تو ہو سکتا تم اس کی قیادت میں نہ لڑو۔ تو انہوں نے کہا ہم کیوں نہیں لڑیں گے، ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا گیا، ہماری اولاد جو ہے ان کو قیدی بنایا گیا، عورتوں کو قیدی بنایا گیا، کیوں نہیں لڑیں گے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طالوت کو ان کا بادشاہ مقرر کر دیا کہ اللہ جس کو چاہے بادشاہ دے۔ پھر انہوں نے اعتراض شروع کر دیا کہ اب طالوت کے پاس کدھر سے بادشاہت آ گئی، اس کو کیوں بنایا ہے؟ کیوں؟ اعتراض کیا تھا کہ بادشاہ تو وہ ہونا چاہیے نا جس کے پاس پیسہ، مال و دولت ہو، تو یہ تو غریب سا بندہ ہے، اس کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ تو وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم میں سے جو مالدار شخص ہے نا اس کو مالک بنایا جائے۔ تو عام طور پر مفہوم دنیا میں یہی ہے کہ جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ مالک ہے، اس کی زمینیں اتنی ہیں، یہ اتنی زمینوں کا مالک ہے، اتنے باغات ہیں، اتنے مربوں کا مالک ہے۔ تو ملکیت کا اعتراف جو ہے نا دنیاوی لحاظ سے اس کا ہی کیا جاتا ہے جس کے پاس مال و دولت، اور اس میں بھی یہ ہے کہ جو شخص لوگوں کو عطا کرتا ہے تو وہ لوگوں کے دل جو ہے ان کا مالک بنتا ہے، لوگوں کی محبت جو ہے اس کے دل میں آتی ہے اس کی عطا سے، اس کی سخاوت سے، تو لوگ اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور اس کو اپنا بادشاہ بناتے ہیں۔ پہلے یہی وتیرہ تھا۔ اب بھی جو جھوٹے وعدے کر کے ہمارے ساتھ ہیں جی کہ میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں دودھ کی نہریں بہا دوں گا، تو ہم اسی کو ووٹ دیتے ہیں، اسی کی محبت ہمارے دل میں آتی ہے، اگرچہ وہ جھوٹا ہی ہوتا ہے، اور سیاستدان کہتے ہیں سیاست ہوتی ہی جھوٹ ہے۔ تو خیر، بادشاہت اور جو ملکیت ہے جس چیز کی جہاں جہاں بھی ہے وہ اللہ کی عطا کرتا ہے۔ اللہ چاہے تو کافر کو بادشاہ بنا دے، اللہ کی مرضی ہے، اس کی حکمت ہے۔ اس نے فرعون کو بادشاہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بادشاہ بنایا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ کس بات کا تکبر کرتا ہے کہ اللہ حضرت فرعون کی زبانی اپنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسا کہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تو نے اس کو اور اس کے حواریوں کو بادشاہ دی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اس کے تکبر کی وجہ بھی یہ تھا کہ اس کے وہ بادشاہ تھا۔ اسی طرح نمرود تھا، تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بادشاہ دے دے، اس کی مرضی ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، جس کو تو چاہے بادشاہ عطا کر دے، یہ عطا ہے۔ وتنزع الملک، اور چھین لے بادشاہت ممن تشاء، جس سے تو چاہے۔ اب اللہ تعالیٰ عطا بھی کرتا ہے، لیتا بھی ہے، چھین بھی لیتا ہے۔ تو ہمارے ذہن میں جو عام طور پر بادشاہت کا ذکر آتا ہے وہ سلطنت ہے، کیونکہ وہ ایک واضح اور بڑی چیز ہے۔ تو اس کے علاوہ جو بھی ہے نا، مال بھی ہے اگر انسان کے پاس، یا تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ اگر کوئی تھوڑے کا مالک ہے تو وہ بھی اسی نے دیا ہے، اگر کوئی زیادہ کا مالک ہے تو وہ بھی اسی نے دیا ہے۔ جس کو نہیں دیا ہوا تو اس کا مطلب اس سے نزع کیا ہوا ہے،
اس سے اللہ تعالیٰ نے یعنی دیا ہی نہیں. لینے کی صورتیں دو ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ دے ہی نہ، یہ بھی اس سے چھینا ہوا ہے، اور ایک یہ کہ دے دے پھر لے لے. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس سے تو چاہے اس سے تو واپس لے لے. نزع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھین لینا، نکال لینا. روح کو جب نکالا جاتا ہے تو اس کو بھی کہتے ہیں ہاں جی نزع کا وقت آ گیا کہتے ہیں نا، تو اسی سے تنزع نکالنا، چھین لینا، لے لینا. وَتَنزِعُ، اور تو چھین لے، الملک بادشاہت، ممن جس سے، تشاء تو چاہے. وَتُعِزُّ، اور تو عزت دے، من تشاء جس کو تو چاہے. وَتُذِلُّ، اور تو ذلیل کرے، من تشاء جس کو تو چاہے. بِيَدِكَ الْخَيْرُ، تیرے ہاتھ میں بھلائیاں ہیں، ہر طرح کی بھلائی. جو ہے نا خیر کے اندر یہ شمولیت کے شامل ہے، یعنی جو جو خیر دنیا میں جس رنگ اور صورت میں ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تیرے ہاتھ میں ہے. اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک تو ہر چیز پر قادر. اب یہ آیا کریمہ جو ہے نا، یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی گمراہیوں کے جو ان کی نظریات تھے ان کو باطل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات بتائی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بات کہہ دے کہ اللہ تو بادشاہ ہے، تو جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لیتا ہے، عزت اور ذلت تیرے ہاتھ میں. اب یہی اعتراض جو ہے نا کئی لوگ کرتے ہیں. اب کفار مکہ نے بھی یہ اعتراض کیا کہ یہ کیا ہوا، ایک یتیم اس کے اوپر وحی نازل ہوئی، لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ جو ہے قرآن عزت کا اتنا شرف اور منزلت اور نبوت عزت والا مقام، یہ اس کو کیوں ملا ہے؟ کیوں نہیں یہ قرآن اتارا گیا کسی بڑے سردار کے اوپر؟ ابو جہل جیسے بڑا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا. من القریتین عظیم، وہ مکہ اور طائف کی بستیوں کو کہتے تھے کہ دو یہ بستیاں ہیں ہماری، ان میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان میں سے کسی پر نہیں اترا، اس پر کیوں اترا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا اعزاز ہے نا، ہم تو جو دنیا کی معیشت ہے نا، کھانا پینا، اس کی تقسیم بھی ہم کرتے ہیں. ہم کسی سے پوچھ کر نہیں کرتے کہ کس کو دیں کس کو نہ دیں. اپنے اللہ سبحانہ وتعالی فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالی نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی جس کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت ہی نہیں ہے دنیا کی، اس کی معیشت اور مال و دولت وہ ہم تقسیم کرنے والے ہیں. تو یہ کیا نبوت کا اتنا بڑا منصب ہم ان سے پوچھ کر دیں گے کہ کس کو دینا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی زیادہ جانتا ہے کہ کون حقدار ہے نبوت کا. اللہ سبحانہ وتعالی جانتا ہے کہ کون حقدار ہے نبوت کا اور کسے عطا کرنے. تو اس لیے یہ بات آئی، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اے اللہ تو بادشاہ ہے، ہر چیز کا مالک الملک تو ہے، تو عطا فرمانے والا ہے. تو ان سے یہ بات کہ دنیا میں جہاں جہاں جو جتنی بھی کوئی اگر محلے کا بھی سردار ہے نا تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اگر کسی ملک کا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اگر کسی صوبے کا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے دی. اور دوسری بات یہ کہ بادشاہت ملنا یہ اس بات کی دلیل بھی نہیں ہے کہ اس کو عزت مل گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہے نا ساتھ ہی تعز من تشاء و تذل من تشاء آیا ہے نا، اس کا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جس کو چاہے بادشاہ بنا دے اور چاہے تو بادشاہ کو ذلیل بھی کر دے.
اللہ چاہے جس کو چاہے فقیر کر دے اور وہ چاہے تو اس فقیر کو عزت دے دے. تو یہ معیار نہیں ہے کہ جو بادشاہ ہے وہ عزت والا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بادشاہت بھی دے عزت بھی دے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے رسالت عطا کر دے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ عزت اور وہ بادشاہت دی جو کسی اور کو ملی بھی نہیں. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی یہ جو منصب ہے یہ اللہ کا عطا کرتا ہے. ایسا منصب کسی اور بادشاہ کو بھی نہیں ملا، ایسی عزت کسی بادشاہ کو بھی نہیں ملی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا فرمائی نا. آپ نے مدینہ میں آپ مدینہ کے حکمران ہوئے، پھر اس ریاست میں رہتے ہوئے جہاد کرتے ہوئے اس کو وسیع کیا. اور وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت کا سلسلہ آگے چلا خلافت کی صورت میں. اور اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے ہمیں بھی توفیق دے کہ وہ اسلامی دور واپس آئے، اور اس کا وہی راستہ ہے جو جہاد کا ہے. تو خیر، تو ان آیات کے اندر یہ واضح بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاتھ میں ہی بادشاہت ہے. وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. بیدک الخیر، ساری بھلائیاں اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہ بات عیسائیوں کو بتائی جا رہی ہے اس آیت میں کہ وہ جو وفد آیا ہوا تھا نجران کا، ان کے ساتھ یہ بحث و تمہیس میں بھی یہ بات آئی، اور ان کو بھی یہ بات بتائی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو وہ ہے. اللہم، تم بنائے ہوئے ہو حضرت عیسیٰ کو الہ، وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں تو بادشاہت نہیں ہے. اور وہ اللہ تو وہ ہوتا ہے جو جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کرے، جس کو چاہے بادشاہ دے. اور تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھایا گیا، اور جب ان کو سولی چڑھایا گیا اور وہ رو رہے تھے تو وہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے جو رو رہا ہے. تو ان کے اس باطل عقیدے کی بھی اس میں تردید کی گئی کہ الہ وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کا باطل عقیدہ ہے جیسا کہ پتہ ہے آپ کو معلوم ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ تین ہے، ایک اللہ، ایک روح القدس، اور تیسرے عیسیٰ. ایک ان کا یہ نظریہ ہے. دوسرا نظریہ ان کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ایک اللہ، دوسرا مریم، تیسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کی تعریف یہ کی ہے کہ اللہ وہ ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک الی آخری آیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.